بھائی ایسا نہ ہو کہ بالکل فرصت نکالو ہر اچھے کام کے لیے. یا ابن آدم، آدم کی اولاد، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکال. میں دو چیزیں عطا کروں گا. نمبر ایک، املؤ صدرک غنی، تیرے سینے کو بے نیازی سے ہم بھر دیں گے. نمبر دو، واسد فقرک، تیری ساری محتاجگی کو ہم دور کر دیں گے. ساری محتاجگی کے دروازے بند. اس قدر ہمارے قریب آیا، ہماری یاد اور عبادت کے لیے ٹائم نکالا. ایسی برکت دیں گے کہ ہر قسم کی محتاجگی سے تجھے دور کر دیں گے. واسد فقرک، محتاجگی کے تیرے سارے دروازوں کو بند کر دیں گے. ایک دوسری حدیث، حدیث قدسی، اور آگے اسی حدیث میں وَإِلَّا تَفْعَلْ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اے اگر آدم کی اولاد، آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، اگر تاکہ ہر کام کے لیے ٹائم نکالے گا، فرصت ملے گی تجھے، لیکن میری عبادت کے لیے فرصت نہیں نکالے گا. اگر تو نے ایسا کیا، وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو میری عبادت کے لیے فرصت نہ نکالا، ٹائم نہ نکالا، میں بڑا مشغول ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں، میرے پاس ٹائم نہیں، اگر یہی تو کہہ کر کے میری عبادت سے دور رہے گا تو سن لے، املؤ یدک شغلا، املؤ یدک شغلا، ہم تیرے ہاتھوں کو اتنا کاموں میں مشغول کر دیں گے کہ واقعی تجھے فرصت نہیں ملے گی. اللہ اکبر. یہ کہاں سے پیغام آ رہا ہے بھائی؟ ہاں، وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر میری عبادت کے لیے تو ٹائم نہیں نکالے گا، فرصت نہیں نکالے گا، میری عبادت کے لیے، اطاعت کے لیے اور میرے ذکر کے لیے، تو یاد رکھ، املؤ یدک شغلا، ہم تیرے ہاتھوں کو ایسا مشغول کر دیں گے کہ ہر وقت تو دستخط کرتا رہے گا، کام کرتا رہے گا، ایک منٹ بھی تجھے فرصت نہیں ملے گی. لیکن ایسا مشغول کر دینے کے باوجود وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، کبھی تیری محتاجگی پوری نہیں ہوگی. اللہ اکبر. آج حشر کیا ہوا؟ اخراجات نے، بے برکتی اتنے کہ دو بچے بھی رہتے ہیں تو مسٹر کیا کہیں گے بیگم کو، بھائی ایسا کرو تم بھی کہیں شروع کرو، چونکہ میری کمائی اور میری محنت سے گھر کا خرچہ پورا. اللہ اکبر. یہ ذرا بے برکتی دیکھو. ہمارا مسعود دفع کرن، ہم تجھے مشغول تو خوب کر دیں گے، کام خود کرے گا، لیکن برکتیں اٹھا لیں گے، کبھی تو خوشحال نہیں رہ پائے گا، ہمیشہ پریشانیوں میں تو مبتلا رہے گا. اور میں سمجھتا ہوں اس حدیث کو سن لینے کے بعد آج معاشرے کا جائزہ لیں گے تو پتا چلتا ہے کہ میں اس حدیث کے مصداق آج امت بنی. خود اپنا کام کر رہا ہے، بیوی کو بھی کام کرنا پڑ رہا ہے، بچوں کو بھی کام کرنا پڑا ہے، اور ٹائم بھی کرنا پڑا ہے، اور کہتے سائیڈ بزنس بھی کرنا پڑ رہا ہے. یہی کہتے ہیں نا، کتنے کاروبار پھیلایا لیکن اس کے باوجود خوشحالی نصیب نہیں. کیوں؟ سب کے لیے تو نے وقت نکالا لیکن اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں نکالا. امام حاکم رحمت اللہ علیہ، ایک حدیث امام حاکم رحمت اللہ علیہ حضرت ماکر ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں، وہ بھی حدیث قدسی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، یبن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یبن آدم، اے آدم کی اولاد، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے ہمیشہ فرصت نکالنا، ٹائم نکالنا، لاپرواہ نہ ہونا. ہم تجھے دو اعلیٰ درجے کی نعمتوں سے نوازیں گے. املؤ یدک غنی، تیرے دل کو بے نیاز کر دیں گے. نمبر دو، وَأَمْلَؤْ يَدَكَ رِزْقًا، تیرے ہاتھوں کو ہم رزق سے بھر دیں گے. جب انسان اپنے تمام دنیاوی مشغولیات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے عبادت کا ٹائم بھی نکالے. یبن آدم، اے آدم کی اولاد، اگر تو یبن آدم، اے آدم کی اولاد، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے اگر
جب تو ٹائم نکالے گا تو دو نعمتیں، ابلغ صدرک غنًا، تیرے سینے کو بے نیازی سے بھر دیں گے، نمبر دو وَأَمْلَأُ يَدَكَ رِزْقًا، تیرے دونوں ہاتھوں کو ہم رزق سے بھر دیں گے، رزق حلال سے تیرے ہاتھ ہمیشہ، کبھی تیرے ہاتھ رزق سے خالی نہیں ہوں گے، لیکن کب بھائی؟ جب کہ عبادت کا وقت نکالے۔ لیکن مشکل کیا ہے؟ ہمارے متحدہ ہند میں ایک بہت بڑے عالم تھے، مولانا محمد بن یوسف سورتی، یہ صوبے گجرات سورت کے رہنے والے تھے، اللہ ان کا خاندان آج کراچی میں تقسیم کے بعد ہی سے آباد ہے۔ یہ بہت بڑے عالم تھے، علی گڑھ یونیورسٹی میں عربی کے پروفیسر تھے۔ یہ دکن، حیدرآباد دکن کے مشہور شہر نادیڑ میں آئے، ایک مرتبہ کچھ وکلا تھے، کچھ ان کے شاگرد ملنے کے لیے، نماز فجر پڑھائی میں بھائی برکت، ہم برکت کو لوٹا دے رہے ہیں۔ ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے؟ نماز فجر پڑھائی، مسجد قمر الدین نام ہے، مسجد قمر الدین میں نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد مسجد کا دروازہ بند کر دو۔ اب آج کون کرے گا بھائی یہ؟ کہاں مسجد کا دروازہ بند کر دو؟ اب بڑے مولانا تھے، اتنے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ آئے تھے، حکم ہوا مؤذن نے جا کر کے مسجد کا دروازہ بند کر دیا۔ اب جتنے لوگ فجر کی جماعت چھوڑ چکے تھے اور بعد میں مسواک منہ میں رگڑتے ہوئے چلے آ رہے ہیں اور مسجد کا حمام استعمال کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، سب کو انہوں نے لوٹا دیا، کہا کہ اب کیا لینے کے لیے آئے؟ ساری برکت تو نماز میں تقسیم ہو گئی، ساری برکت میں تقسیم ہو گئی، اپنے گھر میں جاؤ۔ اللہ اکبر، مسجد کا دروازہ انہوں نے بند کر دیا، یہ کہہ کر کے کہ ہاں برکت کا تقسیم کرنے کا وقت ہے۔ ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فجر میں سونے والے بھائیوں اور فجر میں سونے والی بہنوں اور بیٹیوں سن لو، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح میں تو برکت دے دے، اور جو فجر کے وقت سوئے رہ گئے ہیں، گھر کا دروازہ بند ہے، وہ برکت تو واپس چلی جائے کہ اس مسکین کے ہاں برکت پہنچی ہی نہیں۔ نماز فجر کے وقت سونے والوں کا بڑا خسارہ یہ بھی ہے، اللہ کے نبی کی دعاؤں سے محروم، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اور ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں 24 گھنٹے کی سب سے ساری برکتوں کو اللہ نے میری امت کی صبح اور فجر میں رکھ دی۔ اب فجر میں سونے والا انسان پورے گھر والوں کو برکت سے محروم کر دیا ہے، نبی کے دعاؤں سے محروم رہ گیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے اطاعت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے آپ دنیاوی مشغولیات کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی اللہ تعالیٰ کی عبادت و فرما برداری کے لیے ٹائم بھی نکالیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور سب کو تھوڑا ٹائم اور فرصت نکالنے کی توفیق دے دے۔ اور پھر سے ہم میں بات یاد دلاؤں گا، شیطان اس فکرے کو، شیطانی اس تصور کو دلوں سے نکال پھینکو میرے بھائیوں اور بہنوں، کہ عبادت کرنے سے، دیندار بننے سے، شریعت کی پابندی کرنے سے اگر زیادہ دیندار بن جائیں گے تو دنیا کی تمام نعمتوں سے ہم آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں، ذرا ٹھنڈے دل سے بتائیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو دیا ہے، دنیا بے دینوں کو، کیا دینداروں کو اللہ نے مال و دولت سے نہیں نوازا ہے؟ بھائی دیندار ہی مسلمان تو ہیں جو بڑی بڑی مسجدیں بنا رہے ہیں، بڑے بڑے مدرسے بنا رہے ہیں، ہر سال حج کے لیے جا رہے ہیں، ہر سال عمرے کے لیے جا رہے ہیں، مال و دولت ہی سے تو بن۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا، سن لو، نعم المال للرجل الصالح، اے لوگوں مال بھی کتنی بڑی نعمت ہے اچھے انسان کے لیے۔ برے انسان کو مال ملا، مال اس کے لیے مصیبت ہے، ہزار